ہم سب آپ شخصیات کو کبھی زیر بحث نہیں لاتے، لیکن کوئی تاریخی شخصیت جس کا ایک رول ہو، جس کا ایک اثر ہو، ایک سوال ہمیں موصول ہوا، اور وہ جو ہمارے پہاڑی علاقے ہیں، صوبہ سرحد موجودہ خیبر پختونخوا، اس کے ایک باشندے کا ہے۔ بڑا معصومانہ سا سوال ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی زبان سے پاکستان کی تاریخ میں بڑے لوگوں کے، جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا، ان کا ذکر سنتے ہیں، کیا کوئی خاص وجہ ہے کہ آپ باچا خان کا کبھی اس طرح سے تفصیل سے یا ان کی شخصیت یا ان کے کام کا ذکر نہیں کرتے؟ انہوں نے جو بات پوچھی ہے وہ یہ کہ کیا آپ بھی باقی پاکستانیوں کی طرح ہمارے لیڈر کو غدار سمجھتے ہیں؟ اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ آپ نے خیال کیا ہے کہ میں فلاں شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں یا فلاں کا کر رہا ہوں۔ کوئی مسئلہ ہوتا ہے جس کے تحت کسی شخصیت کا ذکر ہوتا ہے۔ میرا عام ذوق یہ ہے نہیں، یعنی میں کوئی تاریخ پہ یا اور اس طرح کے واقعات پر گفتگو نہیں کرتا۔ کبھی قرآن بیان کر رہا ہوتا ہوں، کبھی حدیث بیان کر رہا ہوتا ہوں، کبھی دین کے حقائق کی شرح و وضاحت کر رہا ہوتا ہوں۔ اس میں استدلال کے طور پر کوئی واقعہ مذکور ہو جاتا ہے، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک موقع کے اوپر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ میں نے جب باچا خان کو پہلی بار دیکھا، اور یہ واقعہ اس لحاظ سے بڑا اہم تھا کہ میں نے ان کو ہمارے عہد کے جلیل القدر عالم مولانا سید ابو اللہ مودودی کے پاس آتے ہوئے دیکھا پہلی بار۔ اس زمانے میں مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی بیمار تھے، ان کے لیے اٹھنا جانا یہ ایک مشکل معاملہ ہوا تھا۔ عام طور پر لوگ بھی ان کی بزرگی اور ان کی اس صورتحال کا لحاظ کرتے تھے، اور اس کا لحاظ کرتے ہوئے یہ توقع بھی نہیں کرتے تھے کہ وہ اٹھ کے باہر آئیں گے یا وہ کرسی چھوڑیں گے۔ ان کے لیے اپنی کرسی سے اٹھ کر بھی ملنے میں مشکل ہوتی تھی، کیونکہ گھٹنوں کا بڑا مسئلہ تھا۔ تو باچا خان جب ملنے کے لیے آئے، میں وہیں تھا۔ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی 5 ذیلدار پارک اچھرا میں رہتے تھے، تو ہم لوگ وہیں تھے، اور بھی کچھ دوست تھے۔ وہ ملنے کے لیے آئے تو مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کو پہلی بار میں نے دیکھا کہ جب وہ رخصت ہوئے تو وہ اپنے کمرے سے اٹھ کر آئے اور ان کو اپنے برآمدے کی سیڑھیوں تک آ کے رخصت کیا۔ یعنی عام حالات میں تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں، لیکن آدمی بیمار بھی ہو، اٹھنے کی پوزیشن میں بھی نہ ہو، بڑے سے بڑے بادشاہوں کو بھی اپنے کمرے ہی میں بیٹھے ہوئے یا کرسی پر بیٹھے ہوئے ملتا ہو، لیکن انہوں نے یہ اکرام کیا۔ تو اسی دن عصر کی مجلس میں کسی نے ان سے سوال کیا کہ یہ آج غیر معمولی معاملہ ہوا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ شخص بھی ہماری تاریخ کا بڑا غیر معمولی آدمی تھا۔ یعنی اس سے قطع نظر کہ آپ کسی سیاسی مرحلے پر ایک شخص کے سیاسی نقطہ نظر سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں، بڑے لوگوں کو اس زاویے سے نہیں دیکھا جاتا۔ وہ اپنی قوم کے بڑے بے لوث رہنما تھے۔ میں نے ان کے ایسے واقعات سنے ہیں وہاں خیبر پختونخوا میں لوگوں سے کہ حیرت ہو جاتی۔ یعنی اپنے ساتھ ایک چنوں کی پوٹلی لے لی ہے، اور معلوم نہیں کہاں پیدل سفر کر کے وہ اپنی قوم کی اصلاح کا پیغام اسے پہنچا رہے ہیں۔ ان کے بعض ان ساتھیوں کو ملا ہوں میں کہ جنہوں نے سفر کیے ہیں ان کے ساتھ، اسی طریقے سے دیہات میں، پہاڑی علاقوں میں، گاؤں پہنچ کر انہوں نے اپنی قوم کو بیدار کیا، اس کی اصلاح کی، اور ایک بڑی تنظیم کھڑی کی، بے لوث کارکنوں کی بڑی تنظیم۔ اس طرح کے لوگ قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ کہ جو کسی قوم میں بیداری پیدا کرتے ہیں، اس کو قوم بناتے ہیں، اس کے اندر ایک قومی عصبیت پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ کھڑی ہو سکے اپنے پاؤں پر، اپنی اجتماعی زندگی کو وجود بخش سکے۔ تو میں اس لحاظ سے ان کی شخصیت، ان کے کارناموں کی بڑی قدر کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ مہاتما گاندھی بھی ہندوستان کے بڑے لیڈروں میں سے تھے۔ مجھے آپ کو ان کی کسی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہندوستان کے بڑے لیڈروں میں سے تھے، اور اس زمانے میں مہاتما گاندھی کی شخصیت کا سحر صرف ان کے ہم قوم لوگوں پر نہیں، ہندوؤں پر نہیں، سکھوں پر، مسلمانوں پر، سب پر طاری تھا۔ ہمارے بہت بڑے لیڈر مثلا محمد علی جوہر ہیں، مولانا ظفر علی خان ہیں، اور لوگ ہیں، وہ سب ان کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ قائد اعظم ان کے ساتھ شروع میں کام کرتے رہے۔ یہ تو ناگپور کا اجلاس ہے کہ جس میں وہ بدقسمتی سے تلخی ہو گئی اور علیحدگی ہو گئی، تو ان کی بھی ایک بڑی حیثیت تھی، تو ان کو سرحدی گاندھی کہا جاتا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی حیثیت کیا تھی اس وقت۔
اور جس طرح سے وہ ایک بااصول شخص کے طور پر ان کے کوئی نظریات ہیں، کوئی نقطہ نظر ہے، اس کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہے، اس کے لیے وہ جیلوں میں گئے ہیں، برسوں جیلوں میں رہیں، یعنی قیام پاکستان سے پہلے بھی، قیام پاکستان کے بعد بھی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ اب ہمارا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ فلاں معاملے میں فلاں لیڈر، فلاں سیاسی رہنما، فلاں مذہبی شخصیت، اس کے خیالات سے ہمیں اتفاق نہیں ہے، تو ہم اس کی پوری شخصیت کو اٹھا کر کوڑے دان میں ڈال دیتے ہیں۔ تو میرا تو یہ ذوق نہیں ہے۔ میں تو جن لوگوں کے ساتھ شدید اختلاف رکھتا ہوں ان کے بھی اچھے جو پہلو ہیں ان کی دل سے قدر کرتا ہوں۔ انہوں نے اگر اپنے نقطہ نظر کے لحاظ سے زندگی بسر کی ہے تو میرے نزدیک یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ابھی ہمارے ہاں سید منور حسن صاحب دنیا سے رخصت ہوئے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کچھ برس پہلے دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان لوگوں کا جو نقطہ نظر ہے دین کو سمجھنے کا، اس سے میں شدید اختلاف رکھتا ہوں، اپنا اختلاف بیان کرتا رہتا ہوں، بیان کیا ہے، اس پر میری تصنیفات موجود ہیں، لیکن میں ان کی انتہائی قدر کرتا ہوں۔ یعنی اس لیے کہ جس چیز کو انہوں نے درست سمجھا اور اس کے نتیجے میں جو اخلاقی رویے پیدا ہونے چاہیے تھے، اخلاقی رویے بھی آپ کے نقطہ نظر کے لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جس راستے پر چلے اس میں جو جرت چاہیے تھی، جو ایک عزیمت چاہیے تھی، جس طریقے کی کمٹمنٹ اور اخلاص چاہیے تھا، اگر اس کا مظاہرہ کیا وہ ایک کمیونسٹ نے کیا ہے، تب بھی وہ بہت قابل عزت ہے۔ نظریاتی لوگ کسی معاشرے کے اندر زمین کا نمک ہوتے ہیں، وہ کسی قوم کے وجود کا خلاصہ ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ تو یہ میرے جو بھائی ہیں ان کی غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے۔ میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، ان کے بعض نظریات، خیالات یا ان کی تدابیر سے اختلاف بھی رکھتا ہوں، لیکن وہ اختلاف ہمیشہ شائستگی کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ اچھا غلام صاحب، اسی سوال سے ملتا جلتا سوال ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں یہ ٹرینڈ دیکھنے میں آیا ہے، تاریخ میں بھی اور حال میں بھی، اور آپ نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ آزادی احسار یہاں جس کا چلن ہے، کہتے ہیں کہ کافر ہے یا غدار وطن ہے۔ ہمارے یہاں جو غدار کی اصطلاح ہے، آپ اگر کوئی ایسی بات کر دیں جو مثال ملک کے مجموعی تھنکنگ یا سوچ سے مختلف ہے، یا ملک کے دشمن اس کی کسی صورت میں آپ کے نظریے کی حمایت کر رہے ہیں، آپ نے کوئی ایسی بات کی کہ ہندوستان میں اس کا خیر مقدم ہو گیا، تو کہا جاتا ہے کہ مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے، یا آپ نے سرحد کھولنے کی بات کی۔ یہ جو غداری کا فتویٰ یا لیبل ہے کسی پر لگانا، دینی لحاظ سے میں خالص پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس کا اللہ کو ہمیں جواب دینا پڑے گا؟ دین تو بہت بڑی چیز ہے، یہ اخلاقی لحاظ سے اپنے ذہن کی پستی کا اظہار ہے۔ موجودہ دنیا میں آپ کو یہ اصول سکھایا گیا ہے کہ یہ جو قومی ریاستیں ہیں اس وقت جو بنائی گئی ہیں، یہ بنیادی طور پر انتظامی ڈھانچے ہیں، یعنی انسانوں کو آپ عالمی سطح پر ایک ملک نہیں بنا سکتے۔ اس وقت آپ دیکھیے کہ ہم یونائٹڈ اسٹیٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یو ایس میں بھی یہ ممکن نہیں ہو سکا کہ ایک ملک تو بنا لیا گیا ہے لیکن ریاستیں بالکل ختم کر دی جائیں۔ تو جب آپ چھوٹی وحدتیں بناتے ہیں یا کسی بنیاد کے اوپر اس تقسیم کو قبول کرتے ہیں، ریاست کی تقسیم کو آپ نے قبول کیا نا، یہاں بھی ابھی بھی قبول کیے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں اسی طرح صوبوں کی تقسیم ہے، ہندوستان میں اسی طرح کی بہت سی صورتیں ہیں۔ یہ جتنی فطری تقسیمیں ہیں وہ بہرحال موجود رہیں گی اور ان کا احترام کیا جائے گا، لیکن یہ انتظامی وحدتیں ہیں، یعنی ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے جو بنا دیا گیا ہے کہ اس میں رہنے والے لوگ اپنی انتظامیہ خود منتخب کریں گے، اپنے آدرشوں کے مطابق زندگی بسر کریں گے، ان کو اپنے معاملات میں آخری فیصلہ کرنے کا اختیار ہوگا، ان کا حکمران کون ہے، ان کی پارلیمنٹ میں کون لوگ جائیں گے، قانون سازی کیسے ہوگی، ان کے اپنے رواج، ان کی اپنی رسوم، ان کے اپنے ہاں کوئی دینی اقدار، ان کی اپنا کوئی عرف ہے، تو اس کی روشنی میں ان کو آزادی سے زندگی بسر کرنے کا موقع ملے گا، وہ اپنی زبان کو، اپنی ثقافت کو ترقی دے سکیں گے۔ یہ مقاصد ہیں جن کے تحت اصل میں یہ انتظامی وحدتیں بنائی گئی ہیں۔ یہ کوئی معبود نہیں ہے، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان کو ایک معبود کا درجہ دینے کی کوشش کی گئی۔ اصل میں یہی وہ چیز ہے جس کے خلاف علامہ اقبال نے احتجاج کیا تھا کہ جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، اسی لیے یہ کہا تھا۔ یعنی اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ گویا اسی طرح کے رسوم عبودیت ان کے لیے ایجاد کر لیتے ہیں، وہی جذبہ آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک فطری محبت مجھے اپنے وطن سے ہے، ماں باپ سے ہے، اپنے اعزہ سے ہے، اقربا سے ہے، بس اسی کا تقاضا کیا گیا ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں۔
اور غداری کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر میں نے کوئی مفادات کے تحت کسی چیز کو بیچ دیا ہے تو ثابت کیجئے نا اس بات کو. میں آپ سے اختلاف کر رہا ہوں، آپ کی پالیسی سے اختلاف کر رہا ہوں، آپ کے رویے سے اختلاف کر رہا ہوں. اب پاکستان میں ایک آدمی یا ایک لیڈر یا ایک رہنما یا ایک گروہ یا ایک جماعت اگر یہ سمجھتی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہماری مخاصمت ختم ہونی چاہیے اور ہمیں اس کے ساتھ یہ رویے نہیں اختیار کرنے چاہیے، سیاسی سطح پر معاملات کو زیر بحث لانا چاہیے، یہ کوئی جنگ و جدال کا موضوع ہی نہیں ہے، نہ اس معاملے میں پڑھنا چاہیے، ایک نقطہ نظر ہے، آپ اس نقطہ نظر پہ تنقید کریں، برملا تنقید کریں، لیکن اس کے لیے یہ غدار اور اس طرح کے الفاظ بولنا یہ اپنی پستی کا اظہار ہے، یہ کبھی بھی نہیں کرنا، اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں. دیکھیے یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ سیاسی لوگ فلاں غدار ہے اور فلاں یہ ہے بولتے ہیں، اور بالکل اس کے برعکس مذہبی لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. یعنی اس میں بھی ایک مسلمان ہے وہ آپ سے ایک معاملے میں اختلاف رکھتا ہے، آپ کے خیال میں قرآن مجید کا کسی حدیث کا یہ مدعا ہے، اس کے نزدیک دوسرا مدعا ہے. تو آزادانہ طور پر ایک ایسی فضا پیدا کرنا جس میں لوگ اپنی رائے دیں، ایک دوسرے پر شائستگی سے تنقید کریں، شائستگی سے اختلاف کریں، شائستگی سے یہ کہہ کر بحث ختم کر دیں کہ جی میں نے اپنی بات کہہ دی، آپ اس پر غور فرمائیے گا. آپ نے کوئی اجتماعی سطح پر فیصلے کرنے ہیں، اس میں دنیا میں اتفاق کر لیا گیا ہے قرآن مجید کے دیے گئے اس اصول پر کہ آپ اکثریت کی رائے پر قانون بنا لیں گے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. جب آپ اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن مانتے ہیں تو آپ کے خیال میں اقلیت کو بحیرہ عرب میں ڈالائیں گے. جی وہ بھی تو سنتا رہے گی. یعنی اگر فرض کر لیجئے 50-60% لوگوں نے ایک شخص کو حکمران منتخب کر لیا ہے، باقی 40% ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ آپ نے مار دینا ان کو. ہو سکتا ہے اگلی دفعہ جس شخص کو یا جس پارٹی کو یا جس گروہ کو یا اس نظریے کو وہ درست سمجھتے ہوں اس کے ماننے والے اوپر آ جائیں. تو یہ باہمی بقا کے احساس کے ساتھ جینا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، اور جب کوئی شخص آپ کسی آدمی کو انتہائی احمق سمجھتے ہوں لیڈروں میں اور کسی حال میں اس سے اتفاق نہ کرتے ہوں لیکن وہ ملک کا وزیر اعظم بن گیا ہے، اب اس کو عزت دی جانی چاہیے، اس کا ذکر بھی عزت سے ہونا چاہیے، اس کی اچھی باتوں کی تحسین کرنی چاہیے، اس کی بری باتوں پر نقد کا آپ کو حق حاصل ہے. یہی جمہوری اسپرٹ ہے جس کے تحت ہم جئیں گے. لیکن نقد کرتے وقت یا تبصرہ کرتے وقت آپ کسی آدمی کی نیت پر حملہ آور ہو جائیں، کسی آدمی کے محرکات جانچنے کی کوشش کریں، اس کو غدار قرار دینے کی کوشش کریں، موٹے موٹے الفاظ بول کر اس کی زبان بند کرنے کی کوشش کریں، یہ اپنی پستی کا اظہار ہے، اپنی غلط تربیت کا اظہار ہے. اس وقت بھی آپ جب سوشل میڈیا پر کبھی دیکھتے ہیں تو بالکل حیرانی ہو جاتی ہے، یعنی لوگ غلیظ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اپنے مخالفین کو، ان کی نیتوں پر حملے کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم سب کو مل کر، یعنی خاص طور پر مذہبی رہنما، دانشور، اساتذہ، اسی طرح سیاسی زعماء، ان کو لوگوں کے سامنے تنقید کی شائستہ روایت زندہ کرنی چاہیے. بتانا چاہیے لوگوں کو کہ یہ تنقید کی شائستہ روایت ہے جس سے علم بھی آگے بڑھتا ہے اور جس سے انسانوں کے درمیان محبت بھی پیدا ہوتی ہے، ان کا باہمی احترام اور ان کی عزت. لوگ بار بار کہتے ہیں امت کو متحد ہونا چاہیے. آپ دو فرقوں کو کہیں کہ آپس میں لیڈرشپ ایک کر لیں، آپ کو مارنے کے لیے تیار ہو جائیں. امت متحد ہونی چاہیے، اور دونوں تقریریں کر رہے ہوں گے، دونوں کے لیڈر تقریریں کر رہے ہوں گے، رہنما اس کے اوپر. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ امت تو متحد پتہ نہیں ہوگی نہ ہوگی، آپ اختلاف کرنے کے آداب سیکھ لیں. اصل میں اتحاد کی، وحدت کی بنیاد اس سے پیدا ہوتی ہے. یعنی میرے لیے اس وقت 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، وہ سب محمد الرسول اللہ کی امت ہے. اس کے اندر دین کے علماء میرے علماء ہیں، دین کے ائمہ میرے ائمہ ہیں، سائنسدان ہیں، دانشور ہیں، وہ میرا اثاثہ ہیں. ان سب کی میں عزت کروں گا. جہاں مجھے ذرا سا اختلاف ہوا میں نے اٹھا کے اس کو ادھر پھینک دیا، اس کو ادھر پھینک دیا، باقی پھر رہ کتنے جاتے ہیں؟ یعنی وہی جو آپ کے فلاں اور فلاں حضرت کے پیروکار ہیں. تو یہ بڑی افسوسناک ذہنیت ہے.